اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب حکمت ولی حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جناب مختوم پاک رحمۃ اللہ علیہ اسرار رموز دین و حقائق و دقائق تصوف کے ماہر بھی ہیں اور عالم بھی، لیکن آپ کبھی ایسی مجلسوں میں سلوک و تصوف کی بات نہیں چھیڑتے جس میں مختلف الخیال اور متفرق المقام لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی، اغیار نااہل کے سامنے اسرار الدین و رموز تصوف بیان کرنا نامناسب ہے، چنانچہ نزہات الانس میں ہے کہ عارف وہ نہیں جو دنیا پرستوں کے سامنے معرفت خداوندی کے رموز و اسرار کی تشریح کرنے لگے۔ دوسرا، سلوک و تصوف کے اسرار باتوں سے نہیں بلکہ بقول جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ترک دنیا، فکر و مسکنت اور گرسنگی و تشنگی سے سمجھائے جاتے ہیں۔ تیسرا، بحث و مباحثہ اور اظہار انس نفس غرور و پندار میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اس لیے قیل و قال اور بحث و مباحثہ ایک گروہ کے نزدیک حسن ہے لیکن محققین کی نظروں میں قبیح۔ عوارف میں لکھا ہے کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خدا پاک فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان الهوى الاهوى یوہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات خواہش نفس کے تحت نہیں بلکہ ہر بات وحی الہی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ پیر کامل اور مرشد برحق بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی جو کوئی بات خواہش نفس کے مطابق نہیں کرتا۔ شیخ کا اس خیال سے لوگوں سے بات چیت کرنا اور منطقی چھانٹنا کہ لوگ مجھے ہی مرکزی توجہ بنائیں، شیخ کی شان سے فرقہ تر اور پست ہے۔ پھر اگر اس سے غرور نفس بھی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو تو محققین کے نزدیک زیادہ ہی گناہ اور خیانت کے برابر ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مخلص مریدوں کے ساتھ اچھے اوقات میں ہی بات چیت اور اسرار بیانی کرنی چاہیے۔ شیخ کے لیے اس قول پر کاربند رہنا لازمی ہے اور لوگوں کے مجمع عام میں ایسا مطلوبہ وقت میسر نہیں آتا۔ عوارف میں آیا ہے کہ میں نے اپنے شیخ محترم جناب ابو النجیب سہروردی کو اپنے دوستوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فقیروں کے ساتھ سوائے اوقات خصوصی کے رموز و حکم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھ لو، دین و تصوف کی بات دانہ کسان کے مانند ہے، اس دانہ کو ضائع نہ ہونے دیا جائے اور نہ خواہش نفس سے ملوث کر کے دانہ کی افادیت تباہ کر دینی چاہیے۔ کلام کرنے اور بات پیش کرنے میں خداوند کریم کی مدد ساتھ ہونی چاہیے۔ جس طرح دل زبان کی مدد کرتا ہے اسی طرح زبان دل کی ترجمان اور دل حق کا ترجمان ہو تو کلام میں اثر پیدا کرتا ہے۔ قلب مومن خداوند کریم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ذات احادیث سے صفائی حاصل کرتا ہے اور اتقا بھی، پھر دل و زبان دین کی امانت کو ادا کر سکتے ہیں۔ کلام میں احتیاط کرنے سے شیخ کے باطنی حالات و قرب خداوندی کی کیفیت پوشیدہ رہتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ریاکاری اور شہرت سے بچ جاتا ہے۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ بھی ہے اور دل سالک زمین۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ بیج ہے اور دل سالک زمین۔ تخم ریزی اور بیج بونے کے وقت زمین اور موسم کو پوری طرح پہچاننا چاہیے تاکہ بیج ضائع نہ ہو جائے، نعوذ باللہ منہا۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں میں نرمی اور دو طریقوں سے آتی ہے، خدا تعالیٰ کی صفت قہاریت اور آخرت پر غور کرنے سے، اور دوسرا عشق الہی کی غلبگی سے۔ آپ رحمۃ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو دل خوف و عشق سے خالی ہو وہ دل نہیں سنگ و خشت ہے بلکہ اس سے بھی گیا گزرا۔ اگر کوئی غیر حکیم ذکر حق کا تخم دل سخت میں بولنے کی کوشش کرے تو
تو نہ تخم ہی بار آور ہوگا اور نہ محنت و مشقت نتیجہ بخش ہوگی۔ اس لیے ہر صاحب ارشاد کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ حکمت خدا داد اور نور فراست سے ہر طالب کے دل کا بخوبی جائزہ لے کر ہی تلقین ذکر کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت و بصیرت کا بارہا تجربہ و مشاہدہ کیا گیا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، تقلیدی و دوسری تحقیقی۔ لا الہ الا اللہ محض زبان سے سننا یا زبان سے کہنا ذکر تقلیدی ہے اور یہ چندہ فائدہ بخش نہیں۔ ہاں کسی صاحب ولایت کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی تعلیم اس طرح حاصل کرنا کہ جو دل پر بھی اثر انداز ہو، ذکر تحقیقی بھی ہے، اور یہی ذکر دل کو گلزار اور چشم دل کو نورانی کر لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ رینبت الایمان فی القلب کما ینبت الماء بالقد، یعنی لا الہ الا اللہ سے دل میں ایمان کی طرح رویدگی ہوتی ہے جس طرح پانی سے سبزی کی۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی مرید کے متعلق جان لیتے ہیں کہ توبہ و انابت اور رجوع اللہ نے اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی ہے اور جذبہ عشق و خوف خدا پیدا کیا ہے، اور اب نصیحت و تلقین کلامات کا موقع آن پہنچا ہے، تو مختلف انسانوں کی استعداد و ہمت کے مطابق مختلف نصیحت فرماتے اور عبادت و کلمات کی ہدایت فرماتے۔ چنانچہ کسی مرید کو صرف فرائض و سنن کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب و پرہیز کی تلقین کرتے، کسی کو فرائض و سنن کے علاوہ تہجد و چاشت کی ادائی کا بھی حکم دیتے اور روزانہ تلاوت کی تاکید کرتے، کسی کو مزید نوافل روزہ داری، اسماء الحسنہ اور دعاؤں کی اجازت دیتے، کسی کو خلوت نشینی اور ذکر اللہ کی تعلیم دیتے، کسی کو حلال کمائی کے بارے میں ہدایت دیتے، اور کسی کو ان تمام امور کے علاوہ لباس اور طعام کے متعلق بھی احکام بیان فرماتے۔ عوارف میں فرائض مشائخ کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ شیخ کو نور ایمان اور مومنانہ فراست سے طالب کے استعداد و صلاحیت کا اندازہ لگانا چاہیے، اور جس کا حکم کے لائق اس کو جاننے اسے ایسی ہی تلقین و تربیت کرے۔ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعداد، ہمت، علم و عقل کے مطابق اپنے صحابیوں سے کلام فرماتے، ہدایات دیتے، نصیحت کرتے اور تلقین عبادات کرتے۔ ایک بار ایک آوارہ ذہن اور خوف خدا سے خالی آدمی حسن گناہی اپنے آقا شیر مرزا سے بگڑ بیٹھا تو اس کی نوکری چھوڑ دی۔ پھر جناب مختوم رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی استدعا کی۔ آپ ہر وقت ٹالتے رہے۔ کچھ مدت کے بعد یہی شخص ایک اور ظالم آقا کا نوکر ہوا، اور اس نے بندگان خدا پر وہ ظالم ڈائے کہ الامان و الحفیظ، وہ بدبخت فسق و فجور میں بھی پوری طرح بدنام ہوا۔ جناب مخدوم پاک رحمۃ اللہ کی بصیرت و فراست دیکھ کر آپ کے معتقدین و متعارفین حیران رہ گئے اور جان گئے کہ پیر مقدس حسن گناہی کی استدعائے بیعت کیوں ٹالتے تھے۔ اس کے برعکس جب کوئی مخلص مثلاً علی صوفی، ملا ابراہیم، ملا احمد چاگلی وغیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے استخارہ کے بعد ضروری تربیت و بیعت سے سرفراز فرمایا۔ سری نگر کے ایک محلہ اہلمر کے ایک قاری خواجہ حسن صاحب کی جب آپ نے تربیت فرمائی تو اس کی زندگی یکسر بدل گئی اور دل کی کیفیت میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ خواجہ صاحب نے اپنی پیر و مرشد سے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ ذکر اللہ سے دل میں سکون اور کام و ذہن میں ایسی شیرینی پیدا ہوئی ہے جس کا بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے۔ جناب مختوم پاک علیہ رحمہ یہ سن کر نہایت ہی مسرور ہوئے، فرمایا مبارک ہو، ہمارے بہت سے مخلصین و مریدین اس کی تمنا کرتے آئے ہیں۔ جناب سلطان العارفین رحمۃ اللہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم نے میری دستگیری فرمائی اور میں ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اس مقدس شغل نے مجھے وہ لذت و حلالت بخشی کہ فرائض و سنن اور تہجد و چاشت کی ادائیگی کے فوراً بعد
ذکر اللہ میں گم ہوتا تھا، یہاں تک کہ تائید ایزدی اور پیشویان مقدس کی بلند ہمتی نے میرے لیے ترقی کے دروازے کھول دیے، اور میں مسلسل ریاضت اور انتھک محنت و استقامت سے مقام عالیہ کی طرف ترقی کرتا گیا۔ ذکر اللہ کی خاصیت۔ شمائل التقیہ میں درج ہے کہ جب ایک ذاکر حقیقت ذکر کو پا لیتا ہے تو اس کی منہ اور دانتوں میں شہد سے بھی بڑھ چڑھ کر مٹھاس محسوس ہوتی ہے، چنانچہ اس حلاوت سے ہونٹ بھی چمٹ جاتے ہیں اور دانت بھی، پھر یہی مٹھاس ذاکر کی غذا بن جاتی ہے اور مدت تک یہ حلاوت قائم رہتی ہے۔ حضرت خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب خداوند کریم کسی کو صاحب ولایت بنانا چاہتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور سالک حلاوت ذکر سے محفل محبت میں جگہ حاصل کرتا اور پھر کرسی توحید پر بیٹھ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پردے ہٹتے جاتے ہیں اور سالک نور توحید میں گم ہو جاتا ہے۔ خلاصۃ المناقب میں ہے کہ جب سالک ذکر حق پر مداومت کرتا ہے تو اس کے دل میں نور ربانی بجلی کی طرح آتا اور جاتا ہے، ایسی حالت کو لواحیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ذاکر مزید استقامت سے کام لیتا ہے تو یہی نور وقفہ کے بعد ظاہر ہوتا اور کچھ دیر ٹھہر کر پھر غائب ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا نام نوامہ ہے۔ تیسری منزل پر نور رک کر آتا ہے اور دل کو منور کرتا جاتا ہے اور سالک اس کا بخوبی مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اسے صوفیانہ اصطلاح میں طوالع کہا جاتا ہے۔ حضرت مختوم علیہ الرحمہ کو خداوند کریم نے ذکر اللہ کی حلاوت و انوار سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اثر آپ کے دیگر مریدین و متعلقین پر بھی پڑتا آیا ہے۔ چنانچہ خواجہ عثمان کول رحمۃ اللہ، جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، دنیا پرست و سرمایہ دار آدمی تھا، نماز و روزہ کا چنداں پابند نہ تھا اور زندگی غفلت میں گزارتا تھا۔ خداوند کریم کی مہربانی نے خواجہ صاحب کی دستگیری فرمائی، ایک روز اچانک بے ہوش ہو گیا۔ اسی عالم میں جناب مختوم پاک رحمۃ اللہ کو دیکھا اور آپ خواجہ صاحب کو غفلت شعاری اور سرمایہ پرستی پر سخت ملامت کرنے لگے اور دین کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمانے لگے۔ خواجہ صاحب جب ہوش میں آئے تو اپنے اندر عشق مولا کی بحرانی کیفیت محسوس کی اور دل حب دنیا سے خالی پایا۔ خواجہ صاحب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے نہایت شفقت سے تربیت فرمائی اور خواجہ صاحب کرامت بن گئے اور کشف قبور و دیگر کرامات سے خداوند کریم نے انہیں سرفراز فرمایا۔ جناب مخدوم پاک کے ایسے ہی بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ نہ صرف خود ولی حق شناس و صاحب کرامت تھے، بلکہ آپ کے فیض صحبت نے اور بھی بہت سے خوش قسمتوں کو نعمت ولایت سے مالا مال کیا اور صاحب کرامت بنایا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، ولی سے کرامت کا ظہور جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے، اس لیے منکر کرامت حقیقتاً منکر نبوت ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔